لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ورضا ربنا ورحمة ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. أما بعد، معزز مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ و عز برہانہ کا پورا احسان ہے کہ اس مالک کل نے، مالک کائنات نے، رب جہاں ہم سب پر یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی ہے جن محافل کے لیے خود خالق کائنات ایسی محافل پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ایک دن اپنے گھر مبارک سے نکلے تو مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اسی صحن میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے، 4 کی 5 کی زیادہ کی بنا کر بیٹھے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ماذا تفعلون، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد کر رہے تھے، ونشکر اللہ، اور اس کا شکر ادا کر رہے تھے، لأنہ هو من علینا بک یا رسول اللہ، اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس رب نے آپ کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرما کر جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب یہ سنا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا، آپ علیہ السلام نے پوچھا، غور کیجیے گا، آپ علیہ السلام کے جو کلمات ہیں جو آپ علیہ السلام نے فرمائے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ، ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ ما کنتم تفعلون الا ھذا، اے صحابہ کیا قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے تھے؟ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کی حمد کر رہے تھے، اس کا شکر بجا لا رہے تھے، کس بات پر کہ رب نے آپ کو مبعوث فرمایا، اسی پر شکر کر رہے ہیں، رب نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر بتاؤ اللہ ما کنتم تفعلون الا ھذا،
کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ یہی کچھ کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی واللہ ما کننا نفعل الا ھذا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں آقا صرف یہی کچھ کر رہے تھے جو عرض کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پھر دوسری دفعہ پوچھا اللہ ما کنتم تفعلون الا ھذا، کیا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ صرف یہی کچھ کر رہے تھے جو کہہ رہے ہو؟ صحابہ نے بھی وہی جواب دوبارہ کہا واللہ ما کننا نفعل الا ھذا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم سوائے اس کے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پھر تیسری دفعہ بھی ویسے پوچھا، صحابہ نے ویسا جواب دیا۔ جب یہ فرمایا جواب دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم اٹھوا رہا تھا، تم سے جو پوچھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ تمہاری نیتوں پر شک ہے، نہیں اس لیے نہیں کہ تم غلط بیانی کرو گے، فرمایا نہیں، اس لیے کہہ رہا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ ابھی میرے پاس جبرائیل امی آئے ہیں اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے امتی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کر کیا رہے تھے؟ اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، اس بات پہ کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے ہمارے اوپر کہ اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، احسان ہے۔ اسی لیے جس محفل میں جیسی محفل، صحابہ بھی ایسے بیٹھے تھے، رب کے حبیب، رب اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، شکر بجا لا رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے آنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہی ہم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ سلسلہ چلا ہے الحمدللہ۔ آج دیکھیں جو پچھلی محفل میں تھے آج بڑھ گئے، اور یہ دیکھیے روز بروز اسی طرح سے یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ کیوں نہیں بڑھے گا؟ کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد ہے اللہ کی رضا۔ جب رب کی رضا کے لیے کوئی بھی بندہ نکلتا ہے، جب خالصتاً لوجہ اللہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ سلسلہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ سے شریک ہوئے، جو شریک ہیں اس میں، اسی طرح سے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو شروع کے شریک ہیں ان سب کو ثواب ملتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ آج جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس شعبان المعظم کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس ماہ مبارک کے اندر درود شریف والی جو آیت مبارکہ ہیں، کون سی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، یہ اسی مہینے میں نازل ہوئی، اسی لیے صحابہ کرام اور مفسرین کرام شعبان کے مہینے کو درود کا مہینہ کہتے ہیں۔ اب میں اور آپ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے دن کے جو ہیں، دن کو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میں نے خاص کیا ہے، اس حصے کے اندر صرف آپ پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، اگر وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود بھیجوں گا، دوسرے حصوں میں دوسری کام کروں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کرو گے، اگر وقت کو اور بڑھا دو درود پڑھنے کے وقت کو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ دن کے جو ہے وہ 2 حصے کر دوں گا وقت کے، ایک حصہ آپ پر درود بھیجوں گا، پھر دوسرے حصے میں اور کوئی کام کر لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا کرو گے،
اگر درود کا وقت اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کے صحابی نے جب یہ سنا کہنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پورے کا پورا دن آپ پر درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو جنت میں تم مجھ نبی کے ساتھ ایسے ہوگے جیسے تم۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ۔ اب یہ درود شریف ہے کیا؟ یہاں تک تو بہت دفعہ ہم نے سنا کہ درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر اب درود شریف کے جو الفاظ ہیں اس کو دیکھیں تو یہ دعا ہے۔ رب کی بارگاہ میں تمام مومنین دعا کرتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اپنی طرف سے سلامتیاں نازل فرما ہمارے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مومن کی طرف سے ایک دعا ہے، ایک دعا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، غور کیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک مومن کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے اس کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جیسے وہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں یہ دعا قبول کر اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں یہ دعا قبول کر دی۔ آپ نے کسی کے لیے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یاد رکھیں جب انسان کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جو کچھ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہو اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسرے کے لیے مانگنا شروع کرو۔ آپ کو پرابلم ہے، مثال کی کوئی پریشانی ہے، مالک مولا کرم فرماتے ہو جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرو۔ مالک میرا فلاں بھائی بھی پریشان ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے ساتھ ہی فرشتہ مقرر کر دیا۔ وہ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آمین اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں یہ دعا قبول کر لی۔ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، آپ کے حق میں وہ فرشتے کی آمین کے ساتھ آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی۔ یعنی اگر دعا قبول کرانی ہے تو کیا کریں؟ اپنی دعاؤں کے اندر دوسروں کو شریک کرو، پیٹھ پیچھے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے۔ یہی تو وجہ ہے میں اور آپ جب بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں، اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صحابی سے فرمایا اگر تم زیادہ اس وقت کو بڑھا دو تمہارے لیے بہتری ہے، اس لیے کہ تم کیا کہو گے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ اے مالک و مولا ہمارے سردار پر رحمتیں برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ یہی تو درود شریف ہے، یہی تو ہم پڑھتے ہیں درود، یا کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آپ پر اے اللہ کے رسول۔ یہ بھی دعا ہے، ہم نے دعا کی، ہم نے درود پڑھا، رب نے فرشتہ مقرر کر دیا۔ جیسے ابھی ہم مانگ رہے ہیں کہ مالک و مولا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات پر تو رحمتیں بھی نازل فرما، برکتیں بھی نازل فرما، سلامتیاں بھی نازل فرما، ہمارے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب انسان کے حق میں دعا قبول ہو جائے تو